إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، بڑائی اور کبریائی والے الفاظ، ایام بھی وہی چل رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بڑائی اور کبریائی سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام زبردستوں کا زبردست، حاکم اعلیٰ وہ اکیلا تبارک و تعالی ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا، ایک ایک ذرے کی ضروریات تک کو پیدا کیا اور ان ضروریات کو ان تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر پتھر کھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، طعن و تشی سن کر، گالیاں سن کر، تکلیفیں اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جو دن چل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سال ہم یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان ایام میں رکھے گئے روزے، ان ایام میں کی گئی عبادات
اللہ तबारक व तआला का जिक्र हो, नफल इबादत हो, रात की नमाज हो, कोई नेक अमल हो, सदका हो, खैरात हो, कोई भी गर्ज के नेक अमल हो, अल्लाह तबारक व तआला को इन तमाम दिनों में से सबसे ज़्यादा अफजल कोई और दिन नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया क्या मुजाहिद जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अल्लाह तबारक व तआला को कोई अफजल अमल नहीं है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, सिवाय उसके कि जो शख्स अपने घर से निकला हो अपनी जान लेकर भी, अपना माल लेकर भी, और फिर वो लौटे नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में शहीद हो जाए, जान माल सब कुछ उसका कुर्बान हो जाए, सिर्फ उसका तो मर्तबा ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा वो लोग सबकत ले जाते हैं इन दिनों में आमाल के एतबार से। किसी भी शख्स से पूछा जाए कि किस चीज़ का मौसम चल रहा है, बताया जाएगा कुर्बानी का मौसम चल रहा है जनाब। कुर्बानी क्या चीज़ है? सुन्नत इब्राहीमी है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन मामला क्या है, इस सुन्नत इब्राहीमी को ढूंढने में, मंडियां जाने में, पैसे जमा करने में, दोस्त अहबाब के साथ मशवरे करने में, जानवर खूबसूरत तलाश करने में, ये वाला कैटल फार्म और वो वाला कैटल फार्म तलाश करने में, ऐसा होना चाहिए जानवर, वैसा होना चाहिए, उसकी दीगर तैयारियां, कौन कितना बड़ा जानवर लेकर आएगा, कौन कितना खूबसूरत जानवर लेकर आएगा, इस साल क्या करेंगे, उस साल क्या किया था, इन तमाम तर चीजों में दुनिया में गुम होने के बाद हम एक चीज भूल गए हैं और वो चीज है किरदार इब्राहिम। सुन्नत इब्राहिमी के अंदर जो चीज छुपी हुई है वो है असल में किरदार इब्राहिमी। यह कुर्बानी तो बहुत बात की कहानी है। तकरीबन 100 साल की उम्र के बाद या 100 साल के लगभग उम्र के करीब ये बात, यह वाकया पेश आया। इससे पहले की जो 80 साल की और 90 साल की उम्र थी, आखिर वो कहां है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने किरदार के एतबार से तैयार किया, और फिर कहीं जाकर जब 40 साल की उम्र में दावत आ जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई दुश्मन बना तो उसकी वजह यह थी कि यह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं, बनी इस्माइल में से आ गए। यह बुग़्ज़ और अदावत थी। हमारे माबूदान बातिला को यह इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सब को नेस्तो नाबूद कर दो, खत्म कर दो, सिर्फ एक तबारक व तआला की इबादत करो जो कि हमें दिखता भी नहीं है। हम तो उन माबूदान बातिला की इबादत करते हैं जिनको हम अपने हाथों से बनाते हैं, जिनके हमने नाम रखे हुए हैं, जिनको हम जहां जी चाहे जैसे जी चाहे ले जाते हैं, घरों में, मंदिरों में, और यह कहता है कि वो जात जिसका सब पर कंट्रोल है और जो किसी को नजर नहीं आती उसकी इबादत करो। सिर्फ ये वजह थी, वरना किरदार के एतबार से दुश्मनान इस्लाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे। वहां पर भी किरदार को देखना है पहले, और यहां पर भी किरदार को देखना है। और सिर्फ कुर्बानी, किसी से पूछा जाए कि कुर्बानी के लिए क्या चीज जरूरी है, पहला जवाब यही होगा जनाब आली, जिसके पास इस्तिताअत है। और इस्तिताअत हमने क्या समझ लिया? सिर्फ माल को। माल है तो कुर्बानी है, लेकिन ऐसा नहीं है हकीकतन। कुर्बानी के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है जज्बा। अगर आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा है तो बराबर में अगर किसी का रोड पर एक्सीडेंट होगा तो आप नहीं देखेंगे कि आप कितनी परेशानी में, कितनी जल्दी में है, आप उसको उठाएंगे और हॉस्पिटल लेके जाएंगे। क्यों? कुर्बानी का जज्बा आपके दिल में है, एहसास आपके दिल में है। और अगर जज्बा नहीं भी होगा, नहीं होगा जज्बा, तो आप किसी जरूरी काम से नहीं भी जा रहे होंगे फिर भी उसको नजरअंदाज करते हैं। खून जितना बह रहा हो, शख्स जितना तड़प रहा हो, और कितने ही लोगों को हमने देखा है कि नजरअंदाज करके चले जाते हैं, जनाब हमारा क्या काम, हमारा क्या लेना देना, अपना रास्ता देते हैं। तो कुर्बानी के लिए सिर्फ माल का होना जरूरी नहीं है, सबसे पहले जज्बे का होना जरूरी है। और ये जज्बा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर। और फिर कुर्बानी सिर्फ जानवर की या बेटे की नहीं दी, जज्बात की दी, अपने गुस्से की दी, जान की दी, माल की दी,
گھرانے کی دی، بیوی کی دی اور بچوں کی دی، اور پھر آخر میں کہیں جا کر اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ دیکھیے سورہ مریم ہے، 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 41 سے لے کر 49 تک خود بھی مطالعہ کریں، اور پھر غصے کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ یہاں پر کھینچا ہے، کس انداز سے کہ باپ بتوں کو تراشنے والا، دشمن بھی وہ دشمن کہ جو صرف اسلام کا دشمن نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے کہتے ہیں عام لفظوں میں کہ بتوں کو تراشنے والا، بتوں کو کاروبار کرنے والا، شرک کی فیکٹریاں لگانے والا، سب سے بڑا اسلام کا دشمن۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب کہا کہ دعوت دینی ہے تو فرماتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، آپ ایسے چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یا ابتی انی اخاف، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ چھو لے۔ 4 مرتبہ یا ابتی پیار سے کہتے ہیں، اور جواب کیا ملتا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر تب تک مارتا رہوں گا جب تک کہ تیری جان نہ نکل جائے۔ لأرجمنک ملی گیا، تو میری نظروں سے دور ہو جا۔ اور پھر یہاں تو غصہ بنتا تھا نا، اب سامنے والا دشمن وہ غصہ دکھا رہا ہے، پھر تو غصہ بنتا تھا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ قال سلام علیک، آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتا ہوں، میں آپ پر غصہ نہیں کروں گا۔ یہاں پر ہم 2 مرتبہ کسی کو نماز کے لیے کہہ دیں اور وہ اگر تیوڑیاں چڑھا کر ہم سے بول دے کہ ابھی دیکھتا ہوں تم پہنچو میں آ رہا ہوں، تو تیسری دفعہ ہم اس کو نماز کا نہیں بولتے۔ کلمہ پڑھنے والا شخص ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں کا نام رکھا ہوا ہے، مسلمان کے معاشرے میں ہے، لیکن میری انا اور میرا غصہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ میں تیسری مرتبہ جب نماز کے لیے جاؤں تو اس کو نماز کا بول دوں۔ کوئی رشتہ دار مجھ سے ٹیڑے منہ بات کر لے تو میں دوبارہ اس کے یہاں جانا پسند نہیں کرتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کے دشمن سے، اور دشمن بھی وہ جو مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا دشمن مشرک، اس کو فرما رہے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی، آگے چلتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ پیش آتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی چیز عروج پر ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری عروج پر تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح کے آپ کو دلائل دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے کے معجزات دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سائنس کا علوم بہت عروج پر تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے لوگوں کو قائل کیا منطق کے اعتبار سے اور دلائل کے اعتبار سے، اور بات کیا کہی کہ ڈائریکٹ کسی پر اٹیک نہیں کیا، بلکہ پہلے سامنے والے کی بات مانی۔ اٹھائیے 7واں سپارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 76 ہے، اور 76، 77 اور 78 اور 79 میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا نقشہ کھینچ دیا اور فرمایا کیا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا تو کیا کہا کہ چلو تمہاری بھی مان لیتے ہیں، شاید یہ میرا خدا ہو۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستاروں کو اور چاند کو سورج پر خدا مان لیا تھا، لیکن آگے کی بات سے صاف یہ لگتا ہے جو چند مفسرین نے کہی کہ انہوں نے مانا نہیں تھا، دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے مانا تھا کہ چلے مان لیتے ہیں کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو شاید یہ بھی میرا خدا ہو۔ لیکن جب وہ ستارے چھپ گئے، دن کی روشنی نکل آئی، تو پھر فرماتے ہیں کہ جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے، جس کی روشنی ظاہر ہو جائے، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو لوگ چاند کی پوجا کیا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیتا ہوں کہ شاید یہ بھی
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. مان لیتے ہیں کہ کیا پتہ یہ میرا خدا ہو، جس کو تم مانتے ہو میں بھی اس کو مان لیتا ہوں، لیکن جب چاند کی بھی روشنی چلی گئی تو پھر فرمایا کہ نہیں، یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. آخر میں دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. حالانکہ اکبر سورج نہیں ہے، اللہ اکبر، لیکن ان تینوں میں چلو سب سے بڑا یہ ہے، سب سے زیادہ روشنی اس کی ہے. کیا پتہ یہ میرا رب ہو، یہی دنیا کا نظام چلا رہا ہو، اس کی روشنی نکلنے پر ساری دنیا کاموں پر نکل جاتی ہے، ایک روا دوا ہو جاتا ہے، چرند پرند اپنے رزق کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی روشنی زائل ہوئی، اللہ اکبر، جس کی روشنی ختم ہو جائے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. اللہ اکبر. میں تمہارے ان تمام معبودان باطلہ سے بری ہوں، میں ان کو نہیں مانتا. میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے. منطق کے اعتبار سے جواب دیا، اور پھر یہی سبق ہمیں بھی سکھلا دیا کہ سائنس کے جتنے علوم ہیں ان پر ڈائریکٹ کوئی فتویٰ نہیں لگانا. موبائل آ گیا جناب حرام ہے، ٹی وی آ گیا جناب حرام ہے، ریڈیو آ گیا جناب حرام ہے. اسپیکر جب نیا نیا آیا تھا اس پر بھی حرام کے فتوے لگ گئے تھے. نہیں، یہ ساری کی ساری ایک مشینری ہے، یہ سب ایک گیجٹ ہے، ان کے استعمال پر ڈیپینڈ ہے. جب تک سورج سے روشنی مل رہی ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے سورج، وائٹامن ڈی مل رہی ہے، کلوروفل مل رہی ہے پودوں کو، ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے گا کہ اسی کی عبادت کر لو، یہی سب کچھ ہے، یہی نظام چلانے والا ہے، تو وہاں پر میری اور آپ کی جنگ شروع ہو جائے گی. نظام چلانے والا صرف اللہ تبارک و تعالی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ تمام کے تمام علوم کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، لیکن جب بات عبادت کی آ جائے گی اللہ تبارک و تعالی کے ذات کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اور ہم نے بھی یہی کرنا ہے. جب تک اس موبائل سے کمپیوٹر سے فائدہ ہو رہا ہے تب تک تو صحیح ہے، لیکن جیسے ہی نیٹ پر کوئی ایسی چیز آئے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، یہی آپ کو جہنم میں لے جائے گی. یہی آپ کے اسٹیٹس، یہی آپ کی ساری چیزیں، میسیجز، یہی جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ ہے اور یہی جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے. یہ تو پھر دنیاوی چیز ہے نا. قرآن کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر. قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور گمراہی کا ذریعہ بھی ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا قرآن گمراہی کا ذریعہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ دو معنی ہیں اس کے. قرآن کو پکڑنا باعث ہدایت ہے اور قرآن کو چھوڑ دینا باعث گمراہی ہے. اور دوسرا ذریعہ جو بہت خطرناک ہے، جس میں بہت احتیاط کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے پڑھنا اور اس کے نتائج اپنی عقل سے نکال لینا. قرآن کو پڑھنا ہے، اس سے متعلق صحیح احادیث کا مطالعہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اس آیت میں کیا فرمایا، یہ میرے نتیجے کا آخری رزلٹ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں قرآن کی فلانا آیت پڑھ کر اینالائز کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں میرے مطابق قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا وہ قرآن پڑھ کر گمراہی کی طرف جائے گا. انشاءاللہ کسی دن ہم اس ٹاپک پر ایک لمبی طویل گفتگو کریں گے کہ قرآن باعث ہدایت کیسے ہے اور قرآن باعث گمراہی کیسے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اور تیسری قربانی، بیوی بچوں کی قربانی. اللہ اکبر کبیرہ. جنگل بیابان میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور اٹھائیے سورہ ابراہیم ہے، 13واں سپارہ ہے اور اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے. اور جنگل بیابان میں جب کہیں پر کچھ نظر نہیں آتا تو وہاں فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں اس مقدس جگہ پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی دیکھنے بھالنے والا ہے، اور کس کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟
کوئی جواب نہیں دیتے. دوسری بار فرماتی ہیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے. تیسری بار فرماتی ہیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بس فرماتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کا حکم. من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور دعا کیا کرتے ہیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. یا اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے, ان کو نماز کا پابند بنا دے. افئدۃ من الناس, لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیں. سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کو تو نام و نشان نہیں تھا, تو پھر کیا؟ جہاں تک میری اور آپ کی کوشش ہو ہم نے وہاں تک کام کرنا ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے وہ دعائیں کرنی ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی. اور پھر قرآن نے ہی بتایا اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوئی کہ لوگ آئے, لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خاتون ہے اور پانی کا چشمہ ہے, اور پھر لوگوں کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہوئی, ان سے اجازت لی اور وہاں بیٹھے اور آب زمزم کی اجازت مانگی, یہاں تک کہ وہاں پر ایک پورا شہر آباد ہو گیا. لوگوں کے دل میں رحم دلی ڈالی اللہ تعالی نے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. جہاں نہ کھیتی ہے نہ پانی ہے, صرف پہاڑی پہاڑ ہیں, پتھریلی زمین ہے, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. کوئی آثار نہیں ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں اکثر, یہ ہے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا. اسی سورہ ابراہیم میں آگے جا کر آئے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, کہ یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دیں. میں اور آپ بچوں کی تربیت میں کہاں تک نظر رکھ سکیں گے؟ آج انٹرنیٹ کے دور میں ہم تب تک نظر رکھ سکتے ہیں جب تک ہم جاگ رہے ہیں, یا جب تک بچے جاگ رہے ہیں. ہماری آنکھ لگی اس کے بعد وہ ہے, اندھیرا ہے, کمرہ ہے, موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, وہ ہے, اور ان کی تنہائی. صرف اللہ تعالی سے رو رو کر دعائیں ہو سکتی ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے, ان کو بھی نمازی بنا دے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس, یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما لے, تو اپنا ڈر اپنا تقوی ان کے دل میں بھر. ہماری جتنی کوشش ہو سکتی تھی ہم نے نظر رکھ لی, ہم نے تربیت کر دی. اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو کچھ سکھائیں نہ سکھائیں, ان کو دین سکھا دیں, باقی دین ان کو سب کچھ سکھا دیں. اگر آپ نے اللہ کی پہچان, اللہ کا ڈر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈال دی, یہ دین کی تعلیمات ان کو دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں سکھا دے گی, اور ان کو جنت کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی یہ والی قربانی نہیں آئی, بیوی بچوں کی قربانی دی, اور پھر وہ قربانی جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں, اور وہ آخر نعرہ کون سا ہے, کون سی ہے وہ قربانی؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, کیا واقعی کلمت اللہ العلیٰ, اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اگر آپ کو کبھی جان کی قربانی دینی پڑے تو کیا واقعی آپ لوگ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں دیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے نیند کی قربانی دیں, جان کی قربانی پھر دیکھیں گے جب وقت آئے گا. ابھی کوئی وقت نظر ہی نہیں آ رہا. اور دنیا کی سستی ترین قربانی, سستی ترین قربانی ہے یہ دنیا کی. کیسے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں جو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہیں, جس کو جتنا بڑھانا چاہیں بڑھا لیں اور جتنا کم کرنا چاہیں وہ کم کر لیں. ان میں سے ایک ہے نیند اور ایک ہے بھوک. میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے. آپ جتنا چاہیں اپنی خوراک کو بڑھا لیں, روزانہ ایک نوالا بڑھاتے رہیں, ایک مہینے کے بعد آپ کی ایک روٹی کی 4 روٹیاں ہو جائیں گی, پتہ بھی نہیں چلے گا, خوراک بڑھ جائے گی. اور اس کو گھٹانا چاہیں, جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ روزانہ ایک نوالا اپنی ڈائٹنگ کا کم کرتے ہیں, اپنی خوراک کا, اور اس جگہ پر آ جاتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد اگر وہ 2 نوالے بھی اوپر لیں تو انہیں اکائی آ جاتی ہے. یہی معاملہ نیند کا ہے. آپ ایک بندے کو سلاتے رہیں, سوتا رہے گا, اتنا سوئے گا کہ اس کے جسم میں کاہلی, سستی, لاغر پن اتنا آئے گا کہ وہ بولے گا مجھے اور سلا دو. جتنا سلاؤ گے آپ اس کی نیند اتنی بڑھتی جائے گی. اور ایک صبح سویرے اٹھنے والے شخص سے پوچھیں جو ورزش کرتا ہے, جو کم سے کم صرف 4 گھنٹے کی نیند لیتا ہے زیادہ سے زیادہ, بلکہ
سے آپ پوچھ لیں اس کا جسم ایکٹیو بھی ہوگا, اس کو وقت بے وقت نہ نیند آئے گی, اور یہ نیند میرے اور آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم جتنا اس کو کم کرنا چاہیں کم کر لیں. یہ میری اور آپ کی صرف طبیعت کی سستی نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے جو ہم نیند کی قربانی نہیں دیتے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اپنی طبیعت کے اندر رکھ دی کہ تم چاہو تو اس کو کم کر سکتے ہو, تم نہیں چاہتے, تم دل سے ارادہ ہی نہیں کرتے فجر میں اٹھنے کا, اس لیے آنکھ نہیں کھلتی. ارادہ کر کے دیکھو, رمضان میں بھی تو مسجدیں بھری ہوتی ہے نا, سحری کے لیے کون اٹھاتا ہے؟ یہ بھوک اٹھاتی ہے. اگر ایمان اٹھائے تو وہی ایمان شوال میں کہاں چلا جاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہو. تو نیند سب سے پہلے ہم نے قربانی دینی ہے نیند کی, اور پھر جان کی قربانی. 17واں سپارہ ہے, سورہ انبیاء ہے, اس کی آیت نمبر 50 سے لے کر بلکہ 51 سے لے کر 70 تک چھوٹی چھوٹی 20 آیت ہیں, آپ خود مطالعہ کریے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خوبصورتی سے نقشہ کھینچا. میں صرف 2 آیتیں پڑھوں گا, 68 اور 69. جب سارے لوگ ہار گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دے سکے, ان کو ہرا نہیں سکے, تو کہتے ہیں کہ آگ جلاؤ. قالوا حرقوه, ان سب نے کہا اس کا حل آخر یہ ہے کہ اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم, اور شرک کرنے والوں کی مت ایسی ماری جاتی ہے عقل گھٹنوں سے بھی نیچے جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے معبودان باطلہ جن کی مدد کی جاتی ہے. قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور پھول چڑھائے جا رہے ہیں, پیسے دیے جا رہے ہیں, ان کو کھلائے جا رہے ہیں, مانگ انہی سے رہے ہیں. ان سے اچھے تو فقیر ہیں جو لوگوں سے مانگ رہے ہیں. وہ قبر والے سے نہیں مانگ رہے ہیں, وہ آنے والے زائرین سے مانگ رہے ہیں, اور زائرین جو مالدار ہیں ان کی مت ایسی ماری گئی ہے کہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں. وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, تمہیں یہی کرنا ہوگا. اور پھر میرا پروردگار, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے نہیں, پیٹ نہیں پھیری. چاہتے تو ہجرت بھی کر سکتے تھے, اب تو جان پر آ گئی ہے جناب علی. بہت سے لوگ حلال اور حرام کی مثال دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تو سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. بھائی وہ غذا کا معاملہ ہے. یہاں مکھی کو قربان کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم رسید کر دیا, اور مکھی کو قربان, مکھی کا نذرانہ نہ دینے پر اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جان قبول کر کے اس کو جنت میں بھیج دی. توحید اور شرک کے معاملے میں یہ معاملہ نہیں ہوگا حلال اور حرام کا. پیٹ نہیں پھیرنی. اور پھر آگ میں جانا قبول کیا. یہاں آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قلنا یا نار کونی بردا, یہ آگ ٹھنڈی ہو جا, اور ٹھنڈی بھی ایسا نہ ہو کہ میرے بندے کو سردی لگے. بردا و سلاما, سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم, میرے بندے پر. اس طرح پھر اللہ کی مدد آتی ہے. آج بھی اللہ کی مدد اسی طریقے سے آ سکتی ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. بس فرق اتنا ہے کہ انبیاء نہیں ہے تو وحی نہیں ہوگی تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا, لیکن اللہ کی مدد کہیں نہ کہیں کسی بھی راستے سے آتی ہے. صرف ایمان پختہ ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے. پیٹ پھیر کر بھاگنے والے بزدل لوگ نہیں ہونے چاہیے. مسلمانوں کی چاہے چھوٹی سی جماعت چاہیے, لیکن پختہ ایمان والی چاہیے. اور پھر آخر میں جا کے, وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بیان کر سکوں, پھر کہیں جا کے بیٹے کی قربانی آتی ہے. اٹھائیے 23واں سپارہ ہے, سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں, تھوڑا سا آگے بھی بڑھیے. سورہ صافات ہے, اس کی آیت نمبر 102 سے لے کر 111 تک یہ آیت تلاوت کریے. چھوٹی چھوٹی آدھی آدھی لائن کی تلاوتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یا بنی, اے میرے بچے, انی ارا فی المنام, میں خواب میں دیکھتا ہوں, انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور پھر بچے کیا بولتا ہے؟ یا ابتی, وہی ورڈ جو باپ نے دادا کے لیے بولا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے پوتے کی زبان سے بھی وہی فرما برداری والا ورڈ نکالا. یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, افعل, کر گزریے ما تؤمر, جو کچھ آپ کو حکم ملا. نہ دیکھیے میری عمر, اور لگ بھگ ان کی عمر تھی 10 سے 11 سال 12 سال. جب بچہ بازو بننے والا ہوتا ہے اس سے امیدیں لگ جاتی ہیں کہ اب یہ میرا بچہ بازو بنے گا, میرا سہارا بنے گا.
افعل ما تؤمر، جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے مچلتا ہوا نہیں پائیں گے آپ، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور یہ تھی ماں کی تربیت. اکثر لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مثال دیتے ہیں طلاق کے معاملے میں کہ کیا تربیت تھی. باپ نے بولا چوکٹ بدل لو، فوراً بدل لی. وہ باپ کی تربیت تھی، اس سے پہلے ماں کی تربیت بھی ہے. اس کو بھول گئے کہ جو ماں کی تربیت میں بچہ کہہ رہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم تو آتے جاتے رہتے تھے، اپنی ماں کے پاس یہ پلے بڑے تھے اتنی عمر تک. آپ جو کچھ کریں گے میں نہ چوں کروں گا نہ چاں کروں گا، اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے صبر کرنے والے میں پائیں گے. یہ تمام کی تمام ہم قربانیاں بھول گئے تھے. اسی لیے ہماری قربانی کس چیز کی زد میں آ گئی؟ دکھلاوے کی زد میں آ گئی، مقابلے کی زد میں آ گئی، رسم کی زد میں آ گئی. ہم کہیں اور ہی گم ہو گئے. کون کتنا بڑا جانور لے کر آیا، کون کتنے کا لے کر آیا. چھوٹتے ہی ایک ہی سوال ہوتا ہے، ہاں بھائی کتنے کا لیا؟ اللہ اکبر. ارے بھائی لے لیا، اللہ نے دلوا دیا الحمدللہ. بتانے والوں کو بھی نہیں بتانا چاہیے. اسی پر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کی گفتگو رہے گی انشاءاللہ ڈیٹیل میں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے سنایا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، اصل قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے مختصر سی چند گزارشات تھیں. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو یقیناً تقوی دل میں آئے گا. اور تقوی کی جگہ نہ منڈی ہے، نہ ہمارے ٹینٹ ہیں، نہ فیس بک ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ واٹس ایپ ہے. التقوی ہوا ہونا، تقوی کی صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ یہ دل ہے. اور اسی پر فیصلے ہونے. اور یہ باتوں کو معاشرے میں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بکلیٹ تیار کی ہے میں نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو بنانے میں میرا ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو یہ نماز کے بعد جاتے ہوئے لائیے گا، بچوں کو پڑھائیے گا. اس انداز سے ہے کہ بچے بھی پڑھ لیں، گھر والوں کو دیجیے گا، دکانوں پر دیجیے گا. اس میں ہمیں سمجھ میں آئے گا یہی آیتیں ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں. اور ان آیتوں کی صرف اگر کسی کو عربی نہیں بھی آتی، اس میں حوالے لکھے میں صرف ترجمہ پڑھ لیں. یقیناً آپ کے نگاہ میں پوری تصویر اتر جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تربیت کیسے کی. اور جو ان کی یہ یاد میں یہ کام کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کتنی محنتیں، کتنی قربانیاں ہیں، کیا کیا الفاظ ہیں ان کے کہے ہوئے، ان کو کس طریقے سے الفاظ سے تانا تشی کی گئی اور انہوں نے کس طریقے سے جواب دیا. یقیناً یہ کردار ابراہیم میرے اور آپ کی زندگی کو سدھارنے کے لیے اور ہماری اور آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. دعاؤں کی درخواستیں ہیں. جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان کے امیر عبدالرحمن سلفی حفظہ اللہ کی بیٹی کا رات کو انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی نماز جنازہ بھی بعد نماز جمعہ 2 بجے محمدی مسجد بنس روڈ میں ہوگی. اور جس طرح پہلے بھی میں نے دعا کا کہا تھا، ایک بہن کے بار بار میسیجز آ رہے ہیں شادی کے حوالے سے، بہت پریشان ہیں وہ، اور 50% ان کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں. کل ہی ان کا میسیج آیا ہے، لیکن ان کی خاص دعا کی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے معاملات آسان فرمائے. اسی طرح ایک بھائی، ان کی دکان کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دکان کے معاملات بھی آسان کر دے. اور ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان مریض ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں صاحب فراش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر کے اندھیروں سے، سختیوں سے، عذاب سے محفوظ فرمائے اور انہیں آگے کی منزل آسان فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ